بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اخوتی الطلبہ، کیف حالکم، کیف الصحہ، کیف تمر بکم الایام، کیف تمر کیسے گزر رہے ہیں، بکم الایام آپ حضرات کے اوپر دن، یعنی آپ حضرات دن کیسے گزار رہے ہیں۔ مر یمر گزرنا، مرت الایام، مرت الایام دن گزر گئے، مرت الایام الجمیلہ خوبصورت دن گزر گئے۔ مرت بھی بول سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ انقضت، انقضت معنی ہو ختم ہو گئے اور پیچھے کو چلے گئے۔ مرت انقضت، مرت اس کا اصل ہے مر یمر، مر الرجل، مر الرجل رجل گزر گیا، مر الرجل من ہنا یہاں سے آدمی کا گزر ہوا، آدمی گزر گیا، مر الرجل من ہنا۔ اسی طرح انقضت او انقضى الرجل، تو اس میں انقضت اگر ہم کہیں گے تو اصل میں انقضى ینقضی معنی گزر گیا۔ انقضى مثلا میں یہاں پر کہتا ہوں انقضى فصل الشتاء، انقضى فصل الشتاء سردی کا موسم گزر گیا، فصل کہتے ہیں موسم کو، انقضى فصل الشتاء۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے اسماء الامراض۔ اسماء اسم کی جمع ہے یعنی نام، امراض جمع ہے مرض کی یعنی بیماریوں کے نام۔ بیماریوں کے نام کیا کیا ہیں تو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، اور اسے جملے میں استعمال کرنا بھی سیکھیں گے۔ جملے میں کس طرح استعمال کریں گے؟ مثلا میں کہوں ماذا اصابک، آپ کو کیا ہوا تو آپ کہیں گے اصابنی الحمى، مجھے بخار ہوا ہے۔ پھر میں پوچھوں گا ماذا اصابک، تو آپ کہہ سکتے ہیں اصابنی الزکام، اصابنی الالم، مجھے درد ہے، اصابنی الالم فی الکلیہ، مجھے معدے میں درد ہے۔ اسی طرح کے نام آ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر سوال ہے هل تعرف اسماء الامراض، هل تعرف کیا آپ جانتے ہیں، هل تعرف کیا آپ کو معرفت ہے، اسماء الامراض بیماریوں کے نام کا آپ کو پتہ ہے، علم ہے، آپ کو معرفت ہے۔ عرف یعرف، انا عرفته میں نے اس کو پہچانا۔ انت تعرف آپ جانتے ہیں، انا اعرف، انا اعرفک میں آپ کو جانتا ہوں، انا اعرف میں جانتا ہوں، انا اعرفک میں آپ کو جانتا ہوں۔ نعم اعرفها جی ہاں میں نام جانتا ہوں، وسأبینها لک سأبینها میں آپ کو بیان کروں گا یعنی آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں اصل میں آپ یہ سیکھیں بینا یبین، بین الرجل آدمی نے بیان کیا، بین الرجل آدمی نے بیان کیا اور بات کو واضح کیا۔ اسی طرح وسأبینها میں عن قریب بیان کروں گا، لکا تمہارے لیے، کیا چیز، اعرفها جو میں جانتا ہوں، وہ نام جو میں جانتا ہوں۔ تو سامنے والے نے کہا لو اخبرتنا اگر آپ نے ہمیں یہ بتا دیا، ہمیں اخبار دی یعنی ہمیں بات بتا دی، یہ نام ہمیں بتا دیے سارے، فلکا تو آپ کے لیے، جزیل الشکر تو آپ کے لیے بہت اور ڈھیر سارے شکر اور مہربانیاں، یعنی آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی اگر آپ ہمیں یہ سارے بیماریوں کے نام بتائیں گے۔ هل تعرف اسماء الامراض، نعم اعرفها وسأبینها لک، لو اخبرتنا اگر آپ نے ہمیں بتایا۔ لو کا ترجمہ ہے لفظی اگر، اگر، لو ذهبت اگر آپ چلے گئے، لو ذهبت سأذهب تو میں بھی جاؤں گا، لو اخبرتنا فلک جزیل الشکر اگر آپ نے ہمیں بتایا تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقرأ الآن اسماء الامراض، سنقرأ ہم پڑھتے ہیں یا ہم پڑھیں گے، نقرأ الآن، الآن کہتے ہیں ابھی، نقرأ الآن ابھی ہم پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں،
اسماء الامراض، بیماریوں کے نام۔ یہاں پر لکھا ہے قدادن، پیٹ کا درد۔ میں نے آپ سے پوچھا ماذا اصابک، ماذا اصابک، تو یہ سوال ہوگا، اور جتنی بیماریاں ہیں سب آپ ریپیٹ کریں، بآواز بلند پڑھیں، یاد کریں۔ ماذا اصابک، آپ کو کیا پہنچا ہے یا آپ کو کیا ہوا ہے، کیا مصیبت لاحق ہوئی ہے۔ تو آپ نے کہا اصابنی قداد، اصابنی مجھے ہوا ہے قداد، پیٹ میں درد، مجھے ہوا ہے قداد، اصابنی قداد۔ اسی طرح اصابنی الالتہاب، اصابنی الالتہاب، مجھے سوزش ہے۔ اصابنی اختناق النفس، اصابنی اختناق النفس، ہچکی مجھے لگی ہے۔ اصابنی الکولیرا، الکولیرا، الکولیرا ہیضہ۔ اصابنی الحرق، مجھے جلن لگی ہے، مثلا کبھی کبھی گلے میں جلن ہوتی ہے کسی اور جسم کے یا پیٹ میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں اصابنی الحرق۔ اسی طرح اصابنی الربو، اصابنی الربو، دمہ کی بیماری۔ اصابنی سوء الہضم، بدہضمی ہو گئی ہے۔ اصابنی المغص، مروڑ پیٹ میں۔ اصابنی المغص منذ الصباح، منذ الصباح، صبح سے۔ منذ آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا۔ اصابنی المغص منذ الصباح، صبح سے۔ او اصابنی المغص منذ یومین، 2 دن سے۔ اصابنی الاسہال منذ یوم، مجھے دست ہیں 1 دن سے۔ اصابنی البشرۃ منذ شہر، مجھے 1 مہینے سے پھنسی کیل مہاسے ہوئے ہیں، البشرۃ۔ اصابنی الجرب، الجرب خارش۔ اصابنی نزلۃ، نزلہ زکام۔ اصابنی دوار فی الطریق، فی الطریق راستے میں۔ او فی السیارۃ گاڑی میں۔ اصابنی الدوار فی السیارۃ، مجھے چکر آنے لگے تھے جب میں راستے میں تھا۔ اس کے علاوہ اصابنی السعال، اصابنی السعال عندما، جب میں نے۔ عندما شربت، عندما شربت، جب میں نے پیا۔ ماء مثلجا، یا عندما شربت الماء البارد، ٹھنڈا پانی۔ بارد، را پھر دال، بارد۔ اصابنی السعال، مجھے کھانسی ہوئی تھی۔ عندما شربت الماء البارد، جب میں نے ٹھنڈا پانی پیا تھا۔ اصابنی الامساک، قبض۔ اصابنی التواء المفصل، موچ۔ التواء المفصل یعنی کسی بھی جوڑ کا، یعنی کسی تیزی میں جاتے ہیں تو پیر میں موچ آ جاتی ہے، اسی طرح اصابنی التواء المفصل۔ اصابنی الجرح، اصابنی الزکام، اصابنی الحکۃ، الحکۃ والجرب شیء واحد، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، الجرب والحکۃ شیء واحد۔ بعدہ اصابنی رعاف، رعاف نکسیر، ناک سے خون کا بہنا۔ اصابنی السرطان، کینسر۔ اس کے علاوہ ہے اصابنی الصرع، مرگی۔ الصرع مرگی، یعنی جب بھی مجھے یہ حالت آتی ہے تو میں گر جاتا ہوں۔ اصابنی النزف، النزف یہ بھی خون کا بہنا ہے، کسی بھی زخم سے، ہاتھ میں ہو، پیٹ میں ہو، کندھے پہ، جہاں کہیں بھی ہو، اس کا خون نہیں رک رہا تو اس کو ہم نزیف الدم کہتے ہیں، نزیف الدم، خون کا بہتے رہنا۔ اصابنی النزف، خون بہہ رہا ہے۔ اصابنی فقدان، فقدان الشہیہ، فقدان الشہیہ بھوک نہ لگنا، یعنی رغبت ہی نہیں ہے کہ میں کچھ کھاؤں، مجھے کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا بیماری کی وجہ سے۔ اصابنی فقدان الشہیہ، فقدان، فقد یفقد، فقد الرجل، فقد الرجل القلم، آدمی نے
قلم کھو دیا، فقد معنی مفقود ہونا، گم جانا، تو میں کہوں گا فقدت القلم، مجھ سے قلم گم گیا۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے فقدان الشہیہ، یعنی جو انسان کے اندر کھانے کی رغبت ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اجراء العملیۃ الجراحیہ، آپریشن کو کہتے ہیں اجراء العملیہ الجراحیہ، جس میں کاٹ پیٹ ہوتی ہے، جراحیہ جس میں انسان کو زخمی کیا جاتا ہے، تو ہم کہیں گے اجراء جاری کرنا، اجرا کرنا، عملیہ آپریشن، الجراحیہ جس میں سے کاٹ پیٹ ہوتی ہے۔ الدواء المنوم، الدواء المنوم کہتے ہیں نیند کی دوائی کو، مثلا میں نے کہا اریدو میں چاہتا ہوں، الدواء المنوم نیند کی دوا۔ اس کے علاوہ اریدو اشعۃ ایکس، اشعۃ ایکس ایکس رے، اشعۃ ایکس بھی بولتے ہیں، اور اس کو اشعہ صینیہ، صینیہ یعنی چائنا، صینیتن، اس کو اس طرح لکھیں گے صینیتن، یعنی مجھے ایکس رے کرانے ہیں، یا اریدو ان تجریہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جاری کریں، لی میرے لیے، اشعہ الصینیہ یعنی ایکس رے۔ امید ہے یہ سمجھ آ چکا ہوگا، لیکن اب یہ الفاظ اور یہ اسماء آپ بھی یاد کریں اور آپس میں سنیں اور سنائیں۔ السلام علیکم۔